السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 250 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، کل ایک حدیث بیان کی تھی، مختصر حدیث تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مثال کانوں کی مانند ہے۔ کان کل بتایا تھا آپ کو کہ جہاں سے کوئلے، سونے، چاندی، معدن جسے کہتے ہیں، اس کے مانند ہے۔ تو یہ جو تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کل میں نے اس پہ کچھ باتیں کی تھی، آج بقیہ باتیں کرتا ہوں۔ حقیقت میں جو یہ زمین کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، اس میں جو جتنا قیمتی ہے اتنا زیادہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کھودتے ہوں گے اور سونے کی چٹان نکل آتی ہوگی اور سونا نکل آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس سونے کے ساتھ بہت کچھ پتھر ملا رہتا ہے، مٹی ملی رہتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ملی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو فلٹر کہہ لیں آپ، اس کو فلٹر کر کے ایک بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ سونا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہیرا ہے، اس کو بہت کاٹ تراش کر کے پھر وہ نکلتا ہے۔ تو جو جتنی قیمتی دھات ہوتی ہے اتنا مشکل ترین ہوتا ہے، اس کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں میں صلاحیت کا، غور سے سنیے گا تو بات میں سمجھا پاؤں گا۔ صلاحیت کا ہونا ایک الگ بات ہے۔ صلاحیت تو سب کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے ساتھ بہت سے مکس اپ بھی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں ہیں، جنہوں نے باطل تحریکیں چلائی ہیں، وہ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں۔ باطل کیسے ہو گیا معاملہ؟ کیونکہ فلٹر نہیں کر پائے۔ یہ بات سمجھے۔ سونے کے ساتھ مٹی بھی ملی تھی۔ اب اگر سونا اور مٹی مکس کر کے آدمی سونا خریدنے لگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اگر اس کو فلٹر نہیں ہو پایا تو وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان بھی بن جاتا ہے۔ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی صلاحیت کیا، اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس کے ساتھ مکس چیزیں تھیں وہ فلٹر نہیں ہو پائی۔ فلٹر نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ جس فیکٹری میں پہنچے، وہ فیکٹری کی مشین ہی صحیح نہیں تھی جو فلٹر کرتی۔ جس آدمی سے، جس مدرسے سے، جس جگہ سے آپ کا تعلق ہوا، اس نے ہی کیا کر دیا؟ آپ کو صحیح، آپ کو ابھار نہیں پایا۔ تو اس طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ صلاحیت ہو آدمی کی تو وہ لوگوں کو گائیڈ کر لے جائے۔ اسی لیے عبد القادر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی اللہ والا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، ڈھونگے بابا پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، غیروں کے اندر بھی ہیں، اور روزانہ ہزاروں لوگ ان سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہزاروں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کو آپ اللہ والا جانتے ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ اگر آپ اس کے قریب ہوں تو آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے اس سے۔ نہیں سمجھے بات کریے؟ میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ کیوں اچھا ہوں؟ کیونکہ آپ میرے اندرونی باتوں کو جانتے ہی نہیں، آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ آ گئے، 10 منٹ پروگرام ہو گیا، بیٹھ گئے، السلام علیکم مولانا صاحب، یہ وہ۔ لیکن وہ آدمی جو ڈیلی میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرے ساتھ سفر کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، وہ اگر ہم سے محبت رکھے تو سمجھو حقیقت پہ آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ تو گویا کہ جس اللہ والے سے قربت نصیب ہو،
اور قربت ہونے کے بعد آپ سے اس کو محبت ہو تو سمجھ جائے آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں. اور محض دور دور سے یہ اللہ والے ہیں، یہ کسی کے اندرونی حالات کسی کو نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ حالات کیسے ہوتے ہیں. تو حضرت نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے. دوسری پہچان انہوں نے بتائی کہ جو دل آپ لے کر کے جائیں، ہماری ایک کیفیت ہے، ہم روز اٹھتے بیٹھ رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے کے ساتھ ہمارے اندر آخرت کے بجائے دنیا کی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر بدلیں آپ اپنا. تو یہ اگر دنیاوی کیفیت زیادہ ہو رہی ہے، آپ بہت ہوشیار ہو رہے ہیں، آپ کو بزنس کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، تو یہ اللہ والا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز کوئی کام کر رہا ہے، لیکن آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ والا آدمی ہے. اللہ والا آدمی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیا کر دے، بدل دے، کیفیت بدل دے. اور اس بدلنے کے لیے وہ کچھ کرتا نہیں ہے، اس کا جو ذاتی کیریکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بندے کو دیکھ دیکھ کر کے بدل دیتا ہے. اگر ہمارے اندر سیاست آتی ہے، ہمارے اندر چال بازیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بدلہ لینے کی بھاونا ہوتی ہیں، تو آپ جس سے بھی جڑے ہوئے ہیں آپ صحیح نہیں جڑے ہیں، غلط جگہ جڑے ہوئے ہیں. تو حقیقت کیا ہوتا ہے کہ اچھی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی کام کا بندہ نہیں نکل سکتا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی مثال معدن کے مانند ہے، کانوں کے مانند ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ صلاحیت کا ہونا الگ ہے، لیکن صلاحیت کو فلٹر کرنا بہت بڑے بڑے میں لوگوں کو جانتا ہوں، اور علماء بھی ہیں اس میں، جینیس قسم کے لوگ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں. آپ دیکھیں ایک سائنٹسٹ ہے، بہت جانتا ہے، بہت اس کے اندر صلاحیت ہے، فلٹر صحیح نہیں ہوا، لہذا وہ سب سے پہلے اس نے انکار کس کا کیا، اس نے سب سے پہلے اللہ کا انکار کیا، کیونکہ فلٹر نہیں ہو پایا بیچارہ، وہ اس کی صلاحیت اسے کسی کام کی نہیں ہو سکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آدمی اسلام میں خوب اندر گھستا ہے، اسلام کی باتیں جانتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، تو قرآن بھی اس کو کیا کرتا ہے، اندر سے فلٹر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب حالت کفر میں تھا تو میں بکریاں جب چراتا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جنگل میں بکری غائب ہو جاتی تھی. جب میں آتا تھا تو ان کے باپ کا نام خطاب ہے، تو خطاب باپ جو پوچھتا کہ بھائی بکری تم لے کے گئے 12 لوٹی 11، اور زمانے میں کہاں ایک غائب ہو گئی. تو کہتے ہیں میرا باپ مجھے بہت مارتا تھا کہ تو روز بکری غائب کرتا ہے، تیرے اندر بکری تک چرانے کی صلاحیت نہیں ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے میں جس چیز کا سب سے بڑا دخل ہوا، جس سے وہ اندر سے پلٹے، وہ قرآن کریم تھا. کہتے ہیں کہ آج ہم جس کے اندر بکری چلانے کی صلاحیت نہیں تھی، اس عمر کو قرآن نے اور اسلام نے اس لائق بنا دیا کہ انسانوں کو چرانے کی صلاحیت ہے، کہ انسانوں کے اندر سے کیسے فلٹر کر کے انسان بنائے جائے. وہی عمر ہے جو بکری چرانے کی صلاحیت، وہی عمر ہے جن کے اندر اتنی کہ غیر مسلم گاندھی جی جیسا آدمی بھی اپنے اس میں لکھتا ہے کہ اگر کسی کو سیاست سیکھنی ہے کہ صاف ستھری سیاست کسے کہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ لازم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہسٹری پڑھے تو اسے معلوم ہوگا راجنیت کسے کہتے ہیں. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نہیں سمجھے کہ کسی کی صلاحیت سے آپ متاثر ہو جائیں. اسی لیے آخر میں اس میں جو جملہ ہے ابھی اس پر ہم نے بات نہیں کیا ہے کہ صلاحیت ہونے کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فخیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ اگر جاہلیت میں آدمی کے اندر صلاحیت تھی تو اسلام میں بھی وہ صلاحیت کام آئے گی. پھر ایک کنڈیشن لگائی چھوٹی سی، اذا فقہوا، کہ جب اس کے اندر دین کی سمجھ ہوگی تب وہ جا کر کے صلاحیت کیا ہو پائے گی، استعمال ہو پائے گی. ورنہ صلاحیت جتنے لوگوں کے اندر ہوئی اور جتنی باطل تحریکیں ہوئیں، وہ سب صلاحیت ہی نے ان کو سارے دلائل اکٹھا کیے ہیں. دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے، درخت خود کھڑا ہو جاتا ہے،
درخت تھوڑا سا آپ نے سپورٹ کیا، درخت کیا ہو گیا، موٹا ہوتا ہوتا اتنا بڑا درخت بن گیا، پھر اس کو آپ کو سائڈ سے ڈنڈے لگانا اور اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بیل ہوتی ہے، بیل باطل چیز ہوتی ہے، بیل کو ہمیشہ سپورٹ کے لیے کیا چاہیے؟ بہت زیادہ سپورٹ چاہیے، تب وہ جا کر کے کھڑی ہوگی، دیکھنے میں بھلے اچھی لگے لیکن کیا ہے، بغیر سپورٹ کے کھڑی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی باطل کو بہت زیادہ دلیل چاہیے، جو بہت زیادہ دلیل دے وہ بڑا باطل ہوتا ہے۔ شیطان بہت دلیل دیتا ہے لیکن سب سے بڑا باطل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، فلسفی ہیں امام غزالی، کہتے ہیں کہ امام غزالی وضو کر رہے تھے تو اتنے میں ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ میں اب وہ لوٹا پانی کا رکھا ہوا تھا وہ بھول گئے۔ فلسفی ہیں، اب ایک پہ ایک جواب دے رہے ہیں، اللہ ہونے کی یہ دلیل ہے، شیطان دوسری دلیل دے رہا ہے، وسوسہ جو ہے، پھر تیسری۔ امام غزالی کہتے ہیں میں تھک گیا، دلیل دے دے کر کے میں تھک گیا اس کو، پھر وہ پانی کا جو لوٹا تھا وہ غصے میں اٹھایا اور اٹھا کر کے انہوں نے پھینک کے مارا کہ بدماش، میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو شیطان کے پاس کم دلیل نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی دلیل ہوتی ہے اور بڑی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ صلاحیت کس کام کی ہوئی کہ جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جا کر کے گائیڈ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ بھی ایک تشبیہ کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو ہے وہ کانوں سے تشبیہ دی۔ آخری بات، صلاحیت کو صحیح رخ پر لگانے کے لیے قرآن مجید نے صحبت کی بات کہی ہے، صحبت صحیح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں تقوی اختیار کرو۔ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، کیسے اختیار کرو؟ وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ صلاحیت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ صحیح رخ پر لگ جائے گی۔ اب آج ہمارے ساتھ پرابلم، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے عوام کا، نہیں اچھے لوگ ہیں نہیں دنیا میں، یہ بولتے ہیں کہ اچھے لوگ کہاں ہیں دنیا میں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اچھے لوگ نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے، غور سے سنیں میری بات، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ تو اللہ ایسا نسخہ کیوں بتا رہا ہے کہ اچھے لوگ موجود ہی نہ رہیں اور کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو؟ بات میری سمجھے؟ میں آپ سے کہوں شہر میں کہ آپ بیمار ہیں، آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے اور پھر آپ آ کر کے شکایت کے مولانا صاحب اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ بھائی میں کیوں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اچھے؟ اس کا مطلب میں جان رہا ہوں اس شہر میں اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اچھا ڈاکٹر تلاش کر لیں۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی صلاحیت کو صحیح ڈھنگ پہ لگانے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ صحبت اختیار کرو۔ صحبت اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی اس کے پاس اٹھے بیٹھیں، دوسرا ہوتا ہے کہ باتیں آپ کس کی سن رہے ہیں۔ یہ بھی شیطان کی ایک بڑی چال ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح جگہ پر بات نہ سننے دے، یہ بھی اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ قریش میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تو جو قریش کے بریلینٹ قسم کے لوگ تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں زبردست دم ہے، اگر ان کی باتیں ہمارے لوگوں نے سنا تو ہماری پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ لہذا انہوں نے باقاعدہ پلاننگ بنائی، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ پلاننگ یہ بنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا نہیں ہے تم کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جو آدمی اس قسم سے میں کہوں کہ دیکھو فلاں کی تقریر نہیں سننا مولانا صاحب آپ، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ خود کمزور ہے، اس لیے اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اس نے دوسرے کی بات کی تو اس کو موازنے کا موقع مل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ میں یہ کہنے کے بجائے کہ وہ آدمی باطل ہے، یہ نہیں، میں کہتا ہوں آپ ان کی باتیں نہیں سنیں۔ اس کو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ کیا ہے اگر اس کی بات اس نے سنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ کنونس کر لے جائے۔ جیسے ابھی اور بتاتے کئی میں سے، جیسے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے ہوشیار قسم کے ہیں، وہ علماء سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، علماء سے گفتگو نہیں کرتے۔ آپ یہ سمجھتے وہ علماء کے احترام میں،
نہیں، 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ وہ اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ اس ٹاپک پر ان سے بات کیا جائے۔ دوسرا ان کو اس سے بڑا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلط بات کو یہ ہم کو سمجھا لے جائیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اس خوف سے کیا کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر بات نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی اور سب سے صحیح بات کہنے والے ہیں۔ قریش نے میٹنگ میں یہ بات طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے میٹنگ میں پاس کیا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنا بھی نہ، اگر قرآن کہیں پڑھتے رہے تو انگلی ڈال کر گزرنا، انگلی ڈال کر گزرنا، قرآن نہیں سننا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام ایسا ہے کہ اگر تم نے سن لیا، چونکہ وہ عربی تھے، وہ سمجھتے تھے، اگر تم نے سن لیا تو اپنے آپ کو روک نہیں پاؤ گے۔ لہذا یہ تحریک ہمیشہ دنیا میں چلائی جاتی۔ کوئی بھی عالم خاص کر جب یہ باتیں کرتا ہے نہیں فلاں کی محفل میں نہیں جانا، فلاں کی باتیں نہیں سننا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت مخلص ہے، اس کا مطلب یہ کہ چور ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ آپ دیکھیں ہمارے بریلوی علماء ہیں، بہت اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، بڑی بات صلاحیت والے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو دیوبندی علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کی باتیں نہیں سننا، تقریر نہیں سننا ان کی۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ اس بات کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ کسی دیوبندی عالم میں بات میں دم نہیں ہوتا ہے۔ جو دیوبندی عالم ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، بات میں دم ہے اللہ اور رسول کی، قرآن میں دم ہوتا ہے، حدیث حبیب مصطفیٰ کی بات میں دم ہوتا ہے۔ اس کو خطرہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں اگر اس نے قرآن حدیث کی بات سن لی تو یہ کنونس ہو جائے گا، لہذا اس بات کو اپنی بنانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی محفلوں میں اٹھے بیٹھے نہیں۔ ایسے جتنے لوگ بھی کہتے ہیں سب کے اندر کی لیکیج ہے، اس لیکیج کو ظاہر نہ ہونے پاوے، اس لیے آپ کو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آدمی کو صحیح پتہ چلتا ہے جب 4 آدمی کو سنتے ہیں۔ آپ ڈبیٹ میں دیکھیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ڈبیٹ میں آپ شامل ہوتے ہیں؟ نہیں شامل ہوتے ہیں، ویڈیو چل رہا ہے، ڈبیٹ ہو رہا ہے، 4 آدمی 5 آدمی ایک ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ اس میں سے یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہی صحیح کہہ رہا ہے، بقیہ جھوٹے ہیں۔ اب ہم کو چونکہ خوف ہے، ہم کہتے ہیں وہ ڈبیٹ میں آپ دیکھنا نہیں، ڈبیٹ نہیں دیکھنا، ہماری باتیں صرف سنتے رہو، ڈبیٹ نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ کو موقع مل جائے گا۔ یہ سب چالیں ہیں، لہذا صحیح معنی میں اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، صحیح لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ صحیح علم ملے گا، ورنہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، 1-2 منٹ اور بات ہے۔ آخری بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ بہت سی ایسی کانیں ہیں کہ جس سے ان چیز کو نکالنا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سی جگہ پر ہمارے پاس سونا ہے دنیا میں، لیکن جب اس کا خرچہ نکالا جاتا ہے کہ اگر اس سونا کو نکال کر فلٹر لے کر کے آئیں گے تو سونا اگر 10 گرام نکلے گا اور 10 گرام کی ویلیو 40,000 روپے ہے، خرچہ 50,000 روپے آ رہا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کر رکھا ہے، جانتے بوجھتے بھی وہ سونا نکالنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ خرچہ زیادہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان نہیں رکھا ہے کہ آپ ان کی صلاحیت کو اجاگر کر لگائیں، اجاگر کر دیں۔ بہت مشکل ترین ہوتا ہے کسی کو سمجھانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے کیوں سے سوال کیے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واحد آدمی ہے، یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے نبی سے یہ نہیں پوچھا ایسا کیسے ہوا، کیوں آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی کو اللہ نے، کوئی نہیں۔ یہ وہ شخص ذات گرامی ہے جس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی اور اتنی اونچے درجے کے رکھی تھی کہ اس کو خود اس بات کی تمیز ہو جاتی تھی صحیح کیا ہے غلط کیا، لہذا کھٹ سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا ہوں، ان کے اندر وہ صلاحیت اتنی چھپی ہوئی تھی کہ دشمنی پر اتر آئے، قتل کا پلان بنا لیا، تلوار لے کر نکل پڑے، مشکل ترین کام ہوا۔ پتہ چلا ہر آدمی کی صلاحیت کو اجاگر کر دینا سب کے بس کی بات ہے۔ اتنی محنت کیا حبیب مصطفیٰ نے، 13 سال تک مکے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ بہت اگر ایمان لائے، بہت اگر مان لیا جائے تو زیادہ 220 250 لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں نے 400 لکھا ہے، 400 غلط ہے حالانکہ۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ جب گئے ہیں سن 2 ہجری میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ بدر ہوئی تو سارے لوگ 2 سال بعد بھی کتنے اکٹھا ہو پائے؟ 313 مرد اکٹھا ہو پائے. تو آدمی گئے تھے کہاں؟ آدمی نہیں تھے. اتنی محنت کے باوجود بھی اتنے کم لوگ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ سخت ترین کانوں میں سے کان ہے کہ جو صلاحیت ہونے کے باوجود اجاگر نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں اس میں، ان کو جو ہے نا دعوت کا کام خاص کر جو لوگ کرتے ہیں، لگاتار آپ کرنے کے باوجود ایک آدمی نہیں سمجھ رہا ہے تو مایوس نہیں ہو. مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں. ایک آدمی صاحب کا ارے یار ان کو میں نے سمجھایا اور ان کے 2 منٹ بات سمجھ میں آ گئی دعوت کی. ایک آدمی کے ساتھ ہم پچھلے 10 سال سے لگے اور یہ ہم سمجھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب تک احساس نہ ہو کہ ہمارے سمجھانے سے یہ کفر میں چلا جائے گا تب تک اس کو سمجھانا نہ چھوڑا جائے. اور جب یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ اسلام سے نفرت کرنے لگے گا، پھر ایسے شخص کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کو ہدایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو کس کے لیے دعا کیا؟ حضرت عمر کے لیے دعا کیا. حضرت عمر کو سمجھا کے تھک گئے. ابو جہل کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بھی کام کا بندہ ہے نا اس کو توفیق عطا فرما دیجئے. یہ پہلے دن دعا نہیں ہوئی ہے، تھکنے کے بعد دعا ہوئی ہے. یعنی ہم تو پہلے دن دعا ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہے. تھکنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. بغیر تھکے جو دعا ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ قبول کر لے اس کی بات ہے، لیکن حقیقت میں پروردگار عالم بھی اس دعا کو بہت قبول کرتا ہے جب تھکنے کے بعد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.